اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں، اور اسی کے جواب میں ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بڑی ہی آسانی سے روزانہ ایک دو قواعد عربی کے کر کے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں قرآن کریم سمجھ آئے، اور ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور بہت اس کے لیے آسان ہے، خاص طور پر جو اردو بولنے والے ہیں وہ قرآن کریم کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے قواعد پڑھ لیے تھے اس کے، اور پہلا سبق ہم نے حاصل کیا تھا، اس میں 3 قاعدے تھے، اور اس حوالے سے اس میں سے جو پہلے 2 قواعد نمبر 1 کے جو 2 قاعدے تھے ان کے ہم آج مشق کریں گے، اور مشق میں آپ کے لیے بہت آسانی یہ پیدا کر دی ہے کہ جو آپ نماز میں دعا پڑھتے ہیں نا، ثنا یا دعا الاستفتاح بھی کہتے ہیں جسے، اس میں وہ 2 قاعدے بار بار استعمال ہوئے ہیں، اور ان قاعدوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ان قاعدوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دعا الاستفتاح جو ہے ہماری، یا ثنا جسے کہتے ہیں، نماز کے شروع پڑھتے ہیں، اس کی تلفظ بھی آپ ٹھیک کر لیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی یہاں آپ کے سامنے قواعد بھی رکھے جائیں گے، تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ یہ دعا ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اسے یاد ہے۔ اب ہم اس کے قواعد کرتے ہیں۔ تو 2 قاعدے پہلے آپ نے پڑھے تھے، سبق نمبر قواعد کا جو سبق پہلا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا باجر بی کا مطلب ہے ساتھ، اور بعض اوقات اس کا بامحاورہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو کا کی کے کا ترجمہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کاف زبر کا، کاف کا مطلب ہے تو، تیرا، ٹھیک ہے، تم، یہ مخاطب جو آپ کے سامنے ہوتا ہے جب اس سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ اسم کے بعد یہ کاف لگے۔ کتابو کا، تیری کتاب، ربو کا، تیرا رب، قلبو کا، تیرا دل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ قاعدے آپ کو امید ہے اچھی طرح آپ نے اس کی مشق کر لی ہوگی۔ اب اس کو آپ دیکھیں، یہ جو کاف ہے اور بھی، یہی 2 قاعدے اس ثنا میں آتے ہیں، دعا میں، اور ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہے سبحانہ۔ سبحانہ کا مطلب ہے پاک، تو اور آگے کاف لگ گیا تو ہم نے کہا اس کا ترجمہ کرنا ہے تو سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، تو سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ وبحمدک، بی کا مطلب ہے ساتھ، اور حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ حمدکا، تیری تعریف، تو شروع میں بی لگ گئی تو وبحمدکا، تیری تعریف کے ساتھ، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور، وبحمدکا، اور تیری تعریف کے ساتھ۔ تو سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدکا، اور تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے، اسمک، تیرا نام،
یہ جو تبارکہ میں کاف ہے یہ برکت کے لفظ کے اندر والا کاف ہے، یہ وہ قواعد والا کاف نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کاف کا ترجمہ نہیں کرنا، اس کو برکت و تبارکہ اور برکت والا ہے اسم کا، اسم کہتے ہیں نام، تو اسم کا تیرا نام، و تبارک اسم کا اور برکت والا ہے تیرا نام، و تعالی اور بہت اعلیٰ ہے، برتر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے اور تعالی میں نے اعلیٰ اور برتر، جد کہتے ہیں شان کو، بزرگی کو، و تعالی جد کا اور بہت اعلیٰ ہے شان اور بزرگی تیری، و تعالی جد کا، ولا الہ اور بہت اعلیٰ ہے اور برتر ہے تیری شان اور تیری بزرگی، و تعالی جد کا، ولا الہ وہ میں نے اور، لا میں نے نہیں، الہ میں نے معبود، الہ میں نے معبود، ولا الہ اور نہیں الہ، غیر کا، غیر کا مطلب سوا، کا مطلب تیرا، تو غیر کا تیرے سوا، ٹھیک ہے؟ ولا الہ غیر کا اور نہیں الہ نہیں معبود غیر کا تیرے سوا۔ اب آپ اس دعا کو پڑھ لیں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک، حمد میں نے تعریف، حمدک تیری تعریف، اور شروع میں واو لگ گئی، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، وتعالی اور بہت اعلیٰ اور برتر ہے، جدک، جد میں نے بزرگی، جدک تیری بزرگی تیری شان، ولا الہ واو میں نے اور، لا میں نے نہیں، الہ میں نے معبود، ولا الہ اور نہیں معبود نہیں الہ، غیر کا تیرے سوا۔ مجھے امید ہے اس کی آپ اتنی مشق پڑھیں گے، جب بھی نماز پڑھیں گے تو آپ نے لفظی ترجمے پر غور کرنا ہے، اس طرح یہ دو قاعدے بی اور کا، اس کی مشق ہو جائے گی، تو اس طرح انشاءاللہ آگے ہم نماز کو آہستہ آہستہ آگے کرتے جائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ قواعد کی مشق بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر اگر مشق نہیں کریں گے پھر آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آئے گا، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ نماز، یہ دعا آپ کو یاد ہے، جب بھی یہ دعا پڑھیں نماز میں تو آپ نے اس کے قواعد پر لفظی ترجمہ پر غور کرنا ہے، انشاءاللہ اگر اس کی اچھی مشق ہو گئی تو پھر آگے جہاں بھی یہ قاعدے آئیں گے تو مجھے امید ہے آپ خود بخود اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔